تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی کپتان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. کسی میں ہمت ہے تو عمران خان کو نااہل کر کے دکھائے. پی ٹی آئی رہنماؤں کا چیلنج. تحریک انصاف کے رہنماؤں نے الیکشن کمیشن پر پی ڈی ایم کا ذیلی ادارہ بننے کا الزام لگا دیا. مخالف جماعتوں کو تحریک انصاف سے خوف زدہ قرار دے دیا. کپتان کے کھلاڑیوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فنڈنگ کے فیصلے کا مطالبہ بھی کر دیا. تفصیلات کے مطابق رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے امپورٹڈ حکومت کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ کسی میں ہمت ہے تو عمران خان کو نااہل کر کے دکھائے. کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرے؟ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کیا ہے؟ یہ تو ون ورسز ریسٹ ہے. عمران خان ہے اور مقابلے میں یہ سارے جوکر اکٹھے ہوئے ہیں. اگر پاکستان کے اندر جمہوریت ہے تو عمران خان سے مقابلہ کرنا پڑے گا. اس حکومت کے آخری دن ہے اور ہم ایک بڑی موومنٹ سے عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے جو تمام انہوں نے الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن جانبدار اور پی ڈی ایم کا ذیلی ادارہ بن چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ای سی پی کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سبسڈری بن گیا ہے پی ڈی ایم کی. یہ الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ جانبدار ہے بلکہ انتہائی نااہل لوگوں پر بھی مشتمل ہے اور اسی لیے یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ بھی اسی نااہلی اور جانبداری کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے. اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے عاشور کے فوراً بعد جو ہے یہ کورٹ میں چیلنج ہونے جا رہا ہے. فواد چودھری نے سوال کیا کہ نون لیگ کے اکاؤنٹس میں کہاں سے پیسہ آیا؟ کوئی ریکارڈ موجود نہیں. ان کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت لیبیا کی فنڈنگ پر چل رہی ہے. رہنما تحریک انصاف نے مطالبہ کیا کہ 15 روز میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ کا فیصلہ بھی سنایا جائے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ایف آئی اے بتائے اسد قیصر، عمران اسماعیل، علی زیدی کو کس حیثیت میں نوٹس جاری کیے گئے. مجھے تو ابھی تک تو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ ایف آئی اے کس حیثیت میں یہ نوٹس جاری کر رہا ہے کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ 2011-12 میں کوئی پبلک عہدوں کے اوپر نہیں تھے. ایف آئی اے کی جورسڈکشن کیسے بنتی ہے؟ ادھر فیاض الحسن چوہان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی تمام مخالف جماعتیں مل کر بھی سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، اس لیے اب کپتان کو نااہل کرا کے الیکشن سے باہر کرنے کی سازش تیار کی گئی ہے. ہر حربہ جب ناکام نامراد ہوا، منہ کے بل گرے، اب انہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. مستقبل میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھتے ہوئے ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اب انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کا ایک اپنے مطلب کا ویسٹرن انٹرسٹ نکال کر اپنی ناجائز خواہشات کو تسکین پہنچانا چاہتے ہیں. رہنما پی ٹی آئی فیاض چوہان بولے لیبیا اور اسامہ بن لادن سے لیے گئے پیسے کو فارن فنڈنگ کہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عوامی حمایت یافتہ جماعتوں پر 70 کی دہائی میں بھی پابندیوں جیسے حربے کامیاب نہیں ہو سکے تو سوشل میڈیا کے اس دور میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. فارن فنڈنگ اسامہ بن لادن سے $10 بلین لے کے 10 کروڑ لے کے تحریک عدم اعتماد 89 کے اندر بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کرتے ہیں اور کوئی مائی کا لال پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو آؤٹ نہیں کر سکتا. یہ تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. انہوں نے مخالفین کو خبردار کیا کہ اپنا یہ خناس دماغ سے نکال دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.